نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 4 کو دیکھیں گے، لیکن میں نے اسکرین پہ 2 آیات آپ سے شیئر کی ہیں۔ ایک تو دونوں سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مضمون میں ان کا کیا ربط ہے۔ پھر ان دونوں آیات میں ایک بہت دلچسپ پوائنٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے بعد پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ او حرف ہے یا، یذکر ذال کاف را۔ میں سم ٹائم میں شیئر کرتی جاؤں گی، حروف مادہ کبھی بتا دوں گی، کبھی اسم فعل حرف کے بارے میں ذکر کر دوں گی، کبھی میں اسکپ بھی کر دیا کروں گی، کیونکہ میں بہت اسٹرکٹلی اس سلسلے کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ بھی برقرار رہے اور ہلکے پھلکے انداز میں تھوڑا سا آپ کو گرامر سے بھی فیملیئر کر دوں انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، اور آپ کو دلچسپی آپ کی برقرار رہے۔ اور یہ ہے کہ باقی جو بہنیں یہ اس کو نہیں سننا چاہتی، جو انیشیل کچھ منٹس ہوتے ہیں، آپ باقی سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طرح کے اسٹوڈنٹس کو میں ذہن میں رکھ کر ہی لے کر چل رہی ہوں۔ کچھ ماشاءاللہ اتنا شوق رکھتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں بتایا جائے، اور کچھ چاہتی ہیں کہ صرف انہیں ترجمہ اور تفسیر جاننا ہے۔ تو اب مجھے دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی جتنا میں پڑھا رہی ہوں آپ اس سے مستفید ہوں۔ باقی اس سے کچھ زائد پوچھنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بس اتنا ہی، ذال کاف را۔ یا وہ نصیحت پکڑے، فتنفعہ، فا، فا حرف ہے، تنفع، نون فا عین سے یہ تنفع، نفع دے، ہو اسے، یہ ہا ضمیر ہے، یہ تنفع تو فعل ہے، یہ ہا ضمیر، اسے ہو پڑھ لیں، جیسے ہا ضمیر کہتے ہیں، یہ غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر اور غائب۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتی ہے، غائب کے ضمائر دیکھنا ہوتے ہیں کہ پیچھے کدھر لوٹ رہے ہیں، تاکہ ترجمہ صحیح ہو اور آپ کو مفہوم صحیح سمجھ آئے۔ یہ وہی صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو فائدہ دے اسے، کیا فائدہ دے؟ اس تنفع کا فائل آ رہا ہے الذکرہ، ال لگا ہوا تو یہ اسم ہے، ذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو۔ اگر آپ پچھلی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، صرف ترجمہ رکھ دیتی ہوں، آیت نمبر 3، اور کیا چیز بتائے آپ کو؟ شاید کہ وہ سدھر جائے، تزکیہ پائے، پاکیزگی حاصل کر لے، یا وہ نصیحت حاصل کر لے، تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے پچھلی جو ریکارڈنگ ہے جس آیت نمبر 3 کی، اس میں بہت ڈیٹیل سے سارا بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کیا۔ اس وقت جو سچویشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر میں نے یہ بھی آپ سے ذکر کیا کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی بھی جو بھی دعوت دے رہا ہے، اس کو خاص طور پر اس شخص کو زیادہ وقت اور توجہ دینا چاہیے جس میں طلب ہے، تڑپ ہے۔ تو یہ بہت سے پوائنٹس ہیں جو کہ ایک دعوت دینے والے انسان کو بھی اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم کلاس میں شیئر کی۔ آج ان دونوں آیات مبارکوں کو اس طرح سامنے رکھنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو طالب حق ہوتا ہے نا، جسے حق کی طلب ہوتی ہے، وہ 2 طرح کی اس میں صفات ہوگی۔ ایک تو وہ اپنا تزکیہ چاہے گا، وہ چاہے گا کہ مجھے اس کو اپنی غلطیاں جو پتہ ہیں یا نہیں پتہ وہ پتہ چلیں، اور ان کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ اسے ہدایت چاہیے، اس کے ذہن میں جو سوال ہیں، الجھنیں ہیں، جو درد ہے اس کے دل میں، وہ اس کا مرہم چاہیے۔ تو وہ ان سب کاموں کے لیے، اب یوں سمجھ لیں، اسے تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 3 میں یہ اس کا ذکر ہے، تزکیہ نفس کا۔ اور دوسری میں کیا ہوتی ہے؟ جو حق کا طالب ہوتا ہے، ایک اور طرح کا بھی اس میں ایک کوالٹی ہوتی ہے
کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ خود کچھ سوال پوچھے، اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا پوچھے اور پھر وہ اپنا تزکیہ اس طرح سے وہ اس پیٹرن پہ کرے۔ وہ اس مجلس میں جاتا ہے جہاں پہ کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ ان کے سوال سن کر نصیحت حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ تیسری اور چوتھی آیت میں یہ ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے یہ سامنے رکھی ہیں آج۔ تیسری آیت میں یہ ہے کہ جو بھی طالب حق ہوتا ہے اس کی پہلی صفت کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے ذہن میں کچھ باتیں ہوں، کویسچنز ہوں، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو سوال کرے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہدایت چاہتا ہے، وہ تزکیہ نفس چاہتا ہے، پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ، اور دوسری آیت میں، آیت نمبر ان کی چوتھی آیت میں کیا ہے کہ وہ کوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود نہ پوچھے اور اس مجلس میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں سوال جواب، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی سوال پوچھے تو اس کو بھی کتنا فائدہ کہ جواب دینے والے کون ہیں، اور کوئی نہیں پوچھتا، ایک دوسرے سے کوئی صحابی ان سے پوچھ رہے تھے اور وہ ان سے سن کر فائدہ حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، تو کیا ہی بات ہے۔ اور آج بھی یہی طالب حق کی یہی دو صفات ہیں، تو یہ دونوں یہاں پر آ گئیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خود پوچھتا، کچھ چاہ رہا ہے، اپنا تزکیہ کرنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہ رہا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اسے وقت اور توجہ دیں، وہ آپ کی وقت اور توجہ کا زیادہ حقدار ہے، بجائے اس کے کہ جو انٹرسٹڈ ہی نہیں، جو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات بھی کر رہی ہوں، آج کے لوگوں کی بات بھی کر رہی ہوں۔ پیغام پہنچانا ضرور ہے، سب تک پہنچانا ہے، لیکن صرف پہنچا دینا ہے۔ ہمارے ذمے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے صرف پہنچا دینا، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کچھ نہ پوچھے، لیکن اس مجلس میں بیٹھنے سے دوسروں کے سوال جواب سے وہ کوئی نصیحت حاصل کر لے تو اسے وہ نصیحت فائدہ دے جائے۔ تو پھر میں سمرائز کر دیتی ہوں، یہ سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لاسٹ ٹائم، جو پچھلی آیت نمبر 3 کی ریکارڈنگ ہے نا، اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنی تو پہلے اسے سن کر پھر اسے سنیے گا، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، کیونکہ اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پہلی 3 آیات میں ابھی تک میں نے فرسٹ ٹائم ترجمہ کیسے کروایا جو ایکوریٹ ایگزیکٹ بنتا تھا، لیکن ہمیں احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیسا کرنا ہے میں نے وہ ذکر کیا۔ سچویشن کیا تھی اس وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چل رہا تھا اس پوری مجلس میں، جتنا بھی مناسب تھا میں نے آپ سے شیئر کیا، اور کہ بعض دفعہ ہماری انٹینشن ایسی نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسا مومنٹ ہم سے، ایسی حرکت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی بات پھر وہ ڈسکس ہوتی ہے، اور یہ ایسی بات تھی کہ ہم تو اس سے کئی گنا زیادہ ایسی ڈیلی بیسس پہ ہم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارا وہ درجہ نہیں ہے نا جو پیغمبر ہوتے ہیں، اور اسپیشلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک بہت اعلیٰ درجے پہ، ایک پرفیکشن کے درجے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ذرا سا بھی اس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ ایسا کچھ کمی رہ جائے تو وہ اس کو پھر پورا کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پہ بتایا جاتا ہے، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو ابھی تک میرا خیال ہے جو میرے ساتھ چل رہی ہیں آپ کو تو ابھی کبھی نہیں بھولیں گی آیات انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی یہ ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں دعوت ایک جو دائی ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پیغام سب تک پہنچانا ہے، لیکن جس میں جتنی طلب ہے، تڑپ ہے، اس کو وقت اور آپ توجہ زیادہ دیں، اور جو بہت آپ کہہ رہے ہیں فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، وقت آپ اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے اور الٹے سیدھے سوال کر رہا ہے یا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ضد بحث کر رہا ہے، تو وقت نہ ضائع کیجیے اس پہ،